اور وہ کشتہ عشق رسول امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلی کا تاجدار امام اہل سنت، آپ وہ عالم ہیں کہ جن کو 150 علوم پہ عبور حاصل ہے۔ کتنے علوم؟ 150 علوم پر عبور حاصل ہے آپ کو، 150 علوم، اور 1000 کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ اور یہ دور کون سا دور تھا؟ جدید دور نہیں تھا۔ آج تو جدید دور ہے، لائٹنگ ہے، جدید لائٹ ہے، جدید نظام ہے، سہولتیں ہیں، اے سی ہے، پنکھے ہیں، سارا جدید نظام ہے۔ اس دور میں مطالعہ کرنا ہوتا تو مٹی کے تیل کا چراغ جلایا جاتا، سروں کے تیل سے چراغ جلایا جاتا، گرمی کے لیے ہاتھ والا پنکھا جو اس کو استعمال کیا جاتا، اور لکھنے کے لیے آج تو کمپیوٹر موجود ہیں، اس دور میں کمپیوٹر نہیں تھے، اس دور میں سیاہی کے ساتھ قلم کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر میرے اور تیرے امام اہل سنت بریلی کے تاجدار، آپ نے 150 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، اور 1000 کتاب آپ نے تحریر فرمائی۔ 1000 کتاب امت کو آپ نے تحریر کر کے دی، یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس دور کے اندر امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلی کے تاجدار، آپ کی بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مقام ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ عطا فرمایا کہ آپ پیدائشی طور پہ مادرزاد اللہ کے ولی ہیں، مادرزاد اللہ کے ولی۔ اور پھر 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلی تقریر فرمائی۔ کتنی عمر میں؟ 6 سال۔ ہمارے 6 سال بچے کو کوئی مسئلہ آتا ہے؟ مسجد کے آداب نہیں آتے۔ 20 سال بھی ہو جائے تو مسجد کے آداب، ہمارے بچے کو نماز نہیں آتی۔ 20 سال کا بچہ شاید ہو سکتا ہے 6 کلمے بھی پورے نہ سنا سکے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ 6 سال کی عمر میں پہلا خطاب فرمایا، اور خطاب کا دورانیہ کتنا تھا؟ 2 گھنٹے۔ کتنی دیر آپ نے خطاب فرمایا؟ 2 گھنٹے۔ اور ان 2 گھنٹوں کے خطاب میں ایک اہم نکتہ آپ نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ تم میلاد پہ یا نبی یا مصطفیٰ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ تم پھل جھڑیاں لگاتے ہو، تم لائٹیں لگاتے ہو، تم فلاں کرتے ہو، چراغاں کرتے ہو، حلوہ پکاتے ہو، لنگر بانٹتے ہو، کیا ہے یہ؟ کہاں سے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت، آپ نے اس کا جواب دوران خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، سوال کیا، پوچھا آپ نے، بتاؤ جس دن 12 ربیع الاول کی صبح کو حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور نے سب سے پہلے کون سا کام کیا تھا؟ بولیے بولیے بولیے، کون سا کام کیا تھا؟ سب سے پہلے حضور نے سجدہ کیا، سب سے پہلے حضور نے سجدہ کیا، اللہ کی تسبیحات کو بیان کیا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا کام حضور نے سجدے کی حالت میں کیا، ربی حب لی امتی۔ حضور نے امتی 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 کہہ کے امت کو یاد کیا۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھو، حضور نے امتی کو یاد کیا۔ جب وہ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، امتی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہہ کے اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا سن لو، یہ بات پکی ہے کہ ہمارے آقا نے آتے پہلے سجدہ کیا اور امت کو یاد کیا، امتی 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 کہہ کے حضور نے اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ تو جو حلالی امتی ہے اس کا حق بنتا ہے 12 ربیع الاول کا دن آئے تو امتی سارا دن اور رات یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہہ کے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کر لیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ نے 6 سال کی عمر میں
2 گھنٹوں کے خطاب میں یہ ایک عظیم نقطہ بیان فرمایا، کیونکہ 12 ربیع الاول شریف کا دن آ رہا ہے، موسم آ رہا ہے ربیع الاول شریف کا، تو لوگ اعتراضات کرنے والے کریں گے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ جو ہیں، ہم جو ہیں وہ ہم حضور کو یاد کر کے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہہ کے اپنے محبوب سے محبت کی، غلامی کی رشتے کو اور ہم مضبوط کرتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عظمت پہ قربان، آپ نے 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا۔ 14 سال کی عمر میں آپ مفتی بن چکے تھے۔ ہمارے معاشرے میں تو 14 سال کا بچہ ناظرہ قرآن بھی شاید مشکل سے ہی مکمل کرے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عالم ہے، ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 6 سال کی عمر میں پہلا خطاب، پھر 8 سال کی عمر میں علماء جو کتابیں پڑھتے ہیں اس کی شرح آپ نے لکھ دی، 8 سال کی عمر، اور 14 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا۔ اور وہ فتویٰ پہلا جو تھا وہ رضائی جو رشتہ ہے نا رضا کا، اس کا وہ پہلا مسئلہ تھا، اس پہ فتویٰ دیا۔ اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ کسی شخص نے پوچھ لیا، حضور یہ بتاؤ، جو بیٹا حقیقی ماں کا دودھ پیتا ہے اس کا رشتہ ہے حقیقی بیٹا ہے، وہ حقیقی بیٹی ہے، اور جو کسی مسلمان خاتون کا دودھ پی لے کچھ عرصہ وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اور جو حقیقی ماں کے ادب اور آداب ہوتے ہیں وہی رضائی ماں کے، یا اس میں کوئی فرق ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کسی عام مسلمان عورت کا دودھ پی لے چند دن وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، جو حقیقی ماں کا ادب اور احترام ہوتا ہے وہی احترام اس رضائی ماں کا ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ کسی نے پوچھا، حضور اگر کوئی بچہ بیمار ہو اور اس کو خوراک کی نالی لگ جائے اور ماں کا دودھ اس نالی کے ذریعے سے معدے میں چلا جائے تو پھر بھی وہ ماں رضائی ماں بن جائے گی؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہاں بالکل، پھر بھی وہ رضائی ماں ہوگی، اور جو رشتہ حقیقی ماں کے ساتھ بیٹے کا ہوتا ہے وہی رشتہ اس رضائی ماں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اندر بیٹھے تھے، آپ کے والد محترم رئیس المتکلمین امام نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے والد محترم، آپ کے پاس وہ بندہ فتویٰ لینے آیا، حضور فتویٰ، فرمایا اندر مفتی صاحب بیٹھے، فتویٰ لے لو۔ اندر دیکھا تو کہنے لگے، اندر تو 14 سال کا بچہ بیٹھا ہے۔ کہا یہی تو مفتی ہے، اس سے ہی تمہیں فتویٰ ملے گا۔ انہوں نے فتویٰ لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا علم کا بہت بڑا مینارہ ہے کہ آپ نے 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ قربان جائے، ایک بزرگ ہوئے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سید دیدار علی شاہ صاحب کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس دور کا بندہ ہے، اور یہ محدث ہے، پورا محدث۔ اور ان کی دوستی سے حضرت سید نعیم الدین شاہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور سید نعیم الدین شاہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے محبوب خلفاء میں سے بہترین خلیفہ ہیں۔ حضرت سید نعیم الدین شاہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کنز الایمان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ کنز الایمان کا جو ترجمہ اہل سنت پڑھتے ہیں یہ ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ تحریر فرما رکھا ہے، انہوں نے ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت نعیم الدین شاہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے، بڑا تعلق تھا، اور جیسے دوست ہو ویسے ہی پھر دوست ہوتے ہیں نا۔ حضرت نعیم الدین شاہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے آیا کرتے تھے، تو جب بھی آتے تو نعیم الدین شاہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، آؤ نا ذرا بریلی چلیں، آؤ ذرا بریلی شریف چلیں۔ تو وہ کہتے، مولانا ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم خود بڑے عالم ہیں، کسی مولانا کے پاس جانے کی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ لیکن آپ تو ہر وقت آپ بریلی میں ہی توجہ رکھتے ہیں اور ادھر ہی پہنچے ہوتے ہیں۔ تو سید نعیم الدین شاہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، ایسے کرو، چلو آج ایک دفعہ چلو نا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے آئے نا تو سامان باندھا ہوا، ٹیچی کیس تیار کیا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں بریلی جا رہا ہوں۔ کہا یار بریلی ہر وقت بریلی رہتے ہو، وہیں جاتے رہتے ہو، کہا آج آپ بھی چلو نا میرے ساتھ۔ تو سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں، آپ نے فرمایا
کہ اے نعیم الدین شاہ مراد آبادی بھائی، اعلیٰ حضرت ذات کے پٹھان ہیں اور طبیعت بھی ان کی سخت ہے، تو آپ ہی چلے جاؤ۔ کیا لگے نہیں آج ایک دفعہ میری وجہ سے چلو نا میرے ساتھ۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سید نعیم الدین شاہ مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ دونوں اکٹھے ہو کے اعلیٰ حضرت کے پاس بریلی میں پہنچ گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب بریلی پہنچے تو مسجد رضا کے اندر عصر کی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ کون سی نماز؟ وہ مسجد جس مسجد میں اعلیٰ حضرت نماز پڑھا رہے تھے، امام احمد رضا خان، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، آپ نماز پڑھا رہے تھے، عصر کی نماز ہو رہی تھی۔ سید دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرا وضو نہیں تھا اور سید نعیم الدین شاہ مراد آبادی کا وضو تھا، وہ تو جماعت میں شامل ہو گئے۔ میں وضو کرنے کے لیے نکلا تو آگے ایک کنواں تھا مسجد کے ساتھ ہی، جہاں سے پانی ڈول کے ساتھ نکال کے وضو کیا جاتا تھا۔ وہاں ایک طالب علم کھڑا تھا، پانی اس نے بھر رکھا تھا، میں نے جا کے برتن اٹھایا، میں وضو کرنے لگا تو اس جوان نے، اس طالب علم نے، کم سن بچے نے، نابالغ تھا ابھی، اس نے کہا حضور پہلے اجازت تو لے لو۔ اس نے کہا پہلے اجازت تو لے لو۔ یہ طالب علم ہے اعلیٰ حضرت کے مدرسے کا، اعلیٰ حضرت کے مدرسے کا طالب علم جو ہے وہ اتنا ظرف رکھتا ہے اور اتنا معاملے اسلامی مسائل سے آگاہی رکھتا ہے۔ کہا حضرت آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ نابالغ بچہ جو ہے وہ خود اپنی طرف سے کوئی بھی شے کسی کو دینے کا مجاز نہیں ہے، تو آپ اجازت تو لے لیتے۔ کہا اجازت دے دو۔ کہا آپ جانتے نہیں ہیں کہ نابالغ بچہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے کوئی شے دینے کا مجاز نہیں۔ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بچے نے وضو کیا، برتن خالی ہوا، میں نے پانی نکالا ڈول کے ساتھ، پھر میں نے وضو کیا اور میرے اندر بجلیاں چلنے لگی کہ اعلیٰ حضرت کے مدرسے کے طلباء اتنے ذہین ہیں، اعلیٰ حضرت کے مدرسے کے طلباء اتنے مسائل سے آگاہی رکھتے ہیں، اتنا علم ہے ان کے پاس۔ میں اندر سے میرے جسم میں بجلیاں دوڑنے لگی، میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں مسجد میں داخل ہوا، میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ آپ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اعلیٰ حضرت قریب آئے، انہوں نے میری طرف دیکھا، مجھے سینے سے لگایا، مجھے سینے سے لگایا، پھر میری دست بوسی کی، ایسے ہاتھ چوما۔ وقت کا اتنا بڑا مجدد سید دیدار علی شاہ صاحب فرماتے میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا سنا کچھ اور تھا، یہاں تو کچھ اور سودا ہے، یہاں تو کچھ اور معاملہ ہے، میں نے تو کچھ اور سنا تھا۔ اور کہتے ہیں میں نے بتایا نہیں کہ میں سید ہوں، اعلیٰ حضرت نے خود آنکھوں سے پہچان لیا کہ یہ آلِ رسول ہے، یہ سید ہے۔ حضرت سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضور سناؤ طبیعت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ تو اعلیٰ حضرت مسکرائے، کہنے لگے طبیعت تو میری بس ایسی ہے، میں کیا طبیعت کے بارے میں بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت میری سخت ہے۔ حضرت سید دیدار علی شاہ حیران ہو گئے، کہنے لگے میں نے یہ بات جب سید نعیم الدین شاہ مراد آبادی سے کی تھی، تیسرا شخص پاس بھی کوئی نہیں تھا جس اعلیٰ حضرت کو، جس احمد رضا کو میرے رب نے یہ علم عطا فرما دیا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے نبی کو رب نے علم غیب عطا فرمایا، اور میرے نبی کی غلامی کے وسیلے سے جس کو بھی اللہ علم غیب عطا فرما دے یہ اللہ کا اس پر انعام ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا میں ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت میری سخت ہے۔ سید دیدار شاہ کہتے ہیں میرے اندر بجلیاں دوڑنے لگی، واہ میرے رب تو نے کتنا ہیرا جو ہے وہ دنیا میں بھیج رکھا ہے امت حضور کی کے اندر، کہ جو بات میں نے وہاں مراد آباد میں سید نعیم الدین شاہ مراد آبادی سے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے سینے کو اتنا کشادہ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے وہ میری تنہائی کی بات ہی مجھ سے بیان کر دی۔